حساب دینا ہے، یہ یقین اس بات۔ دوسرا میں کہ دوسرا اپنے سر سے لے کے پاؤں تک صاف کر لو اپنے آپ، تمہاری نگاہیں غلط نہ اٹھی، تمہارے کان غلط نہ اٹھی، تمہارے کانوں میں غلط آوازیں نہ پڑے، تمہاری نگاہیں غیر کی طرف مت جائیں، گندگی کی طرف مت جائیں، تمہارے خیالات پاک ہو جائیں، تم بدگمانی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، تم نے دل کو صاف رکھنا ہے شخص کے لیے، تم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ کہتے جی میں نے ڈسکو جانا ہے، میں کہا جاؤ، کہتے جی آپ یہ تو اسلام میں نہیں، میں کہا جاؤ لیکن تمہارا جسم صرف تمہارے خامن کے لیے رہے اور کسی کے لیے نہیں، صرف اگر یہ کر سکتے تو جا سکتے، کوئی دوسرا ہاتھ نہ لے، غیر محرم کا ہاتھ نہیں چلو، یہ ان چیزوں کو صاف کر لو، نگاہ کو صاف کر لو، منہ کو صاف کر لو، کانوں کو صاف کر لو، دل کو صاف کر لو، ٹھیک ہو جائے۔ دیکھیں نا آپ کے سامنے واقع سرکار خدا شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ السلام کا ان کے والد نے ایک سیب کھا لیا، ندی سے بہتا ہوا رہا، آپ واپس گئے، جنہیں سیب آ رہا باغ میں پہنچے، عبداللہ سومی ان کے تھے مالک، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایسے میں نے کر دیا، آپ نے کہا اگر میں نے ایسا کیا ہے تمہیں تو اپنی خطا معاف کروانی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا بتائیں، ان کا 12 سال خدمت کی، انہوں نے کہا اب تم نے معافی دے گی، آپ نے کہا ایک شرط ہے تم میرے بیٹے کے ساتھ شادی کرو۔ جب کہ شادی ہوئی رات کو کہ ان کے کمرے میں دیکھا ہے خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آ گئی ساری رات میں سردہ بچھا کے عبادت کرتے رہے، صبح کو اللہ کے ولی کے ساتھ نگاہیں جب چار ہوئی، اسے کیا بات ہے؟ جی آپ نے کہا تھا خوبصورت لڑکی ہے وہ تمہاری بیوی اس میں نقص ہے چار، وہ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے اور لنگڑی ہے، وہاں تو خوبصورت لڑکی ہے بیٹھی، آپ نے کہا کہ اس میں واقعی چار ہے، وہ اندھی ایسی کہ اس نے کسی غیر محرم کی شکل نہیں دیکھی، وہ بہری ایسی کہ اس نے آج تک کسی کی غلط بات اپنے کانوں میں نہیں آنے دی، وہ گونگی ایسی کہ بد زبانی اس نے کبھی گالی نہیں نکالی، وہ لنگڑی ایسی کہ اس کا ایک قدم بھی راہ حق سے نہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں۔ اگلے آیت میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ بھی اس کی ترجمہ نہیں کر رہا، یہ بھی اسی کی ترجمہ نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہماری سرکار فرماتے تھے کہ صلاۃ کو قائم کرنا اور ہوتا ہے، نماز پڑھنا اور ہوتا ہے۔ 3 دفعہ ذکر ہے قرآن میں نماز پڑھنے کا، اور 365 دفعہ ذکر ہے قرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ کہ صبح کے وقت آپ اللہ اکبر کہیں تو پھر اسی کو اکبر مانیں، پھر اسی کو اکبر مانیں، اپنے تمام معاملات زندگی کو اس کے معاملات زندگی پر قربان کرنا، اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر قربان کرنا، اپنی رضا کو اس کی رضا پر قربان کر دیں، اپنے انا کو اس کی انا پر قربان کر دیں، اپنے ہر کاموں کو اس کے حکمت پر قربان کر دیں۔ جب ہم کریں گے تو پھر اس کو اکبر مانیں گے۔ وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ہم نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر اللہ بنا لیا، ہم نے اپنے اندر اللہ بنا لیا۔ جب ہم نے اپنے اندر اللہ بنا لیا تو اس کو اکبر تو نہ مانا، اپنے آپ کو اکبر مانا۔ وہ کہہ رہا ہے جھوٹی بولنی، فراڈ نہیں کرنی، غلط بیانی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ جب یہ معاملہ ہم اس کی مرضی کے مطابق کریں گے تو پھر ہمارا ہر عمل اس کی رضا کے مطابق۔ دیکھیں نفس کیا چیز ہے،
کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت ہے نا قرآن میں؟ کیا روح مرتی ہے؟ کیا روح مرتی ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب کہ روح نفس نہ ہوا، روح نفس نہ ہوا۔ روح وہ چیز ہے، تھوڑی سی روحانیت کے بارے میں، روح وہ چیز ہے جو یہ بول رہی، جس کے کنٹرول میں ساری چیز، میری آنکھیں، میرا منہ، میرے کان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، سب اس کے کنٹرول میں۔ یہ انسٹرومنٹس ہیں، جیسے گاڑی کے ہینڈل ہوتا ہے، چیزیں یہ ہیں، یہ اس سے کام لیتی ہے۔ کیا کون کام لیتا ہے؟ ہماری روح، اور ہماری روح کی جو مرضی ہوتی ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ نفس کو مار دیا جاتا ہے۔ جب نفس کو مارا جاتا ہے تو پھر انسان نہ ہل سکتا ہے، نہ آنکھیں کھول سکتا ہے، کوئی کام نہیں۔ یہ جو آلات ہیں یہ ہمارا دشمن ہے، یہ آلات ہمارا دشمن ہے۔ قیامت کے دن انہوں نے ہمارے دعائی دینی دینی کہ نہیں دینی؟ دعائی دینی ہے، پاؤں نے دعائی دینی، یا اللہ یہ غلط راستے پہ چلا، ہاتھوں نے دعائی دینی ہے، یہ غلط راستے پہ چلا، ہماری آنکھوں نے دعائی دینی ہے، اس نے غلط استعمال کی، ہمارے زبان نے دعائی دینی ہے، کیوں نہیں ان کو دوست بنا لیں، ہاتھوں کو دوست بنا لیں، زبان کو دوست بنا لیں، دل کو دوست بنا لیں، پاؤں کو دوست بنا لیں۔ وہ دوست کیسے بنیں گے؟ جب اللہ کی رضا پہ چلیں گے، جب وہ اللہ کی رضا پہ چلیں گے تو وہ دوست ہوں گے۔ ہمارے ہاتھ اللہ کے حکم پہ چلیں گے، ہماری آنکھیں اللہ کے حکم پہ چلیں گے، ہمارے دل اللہ کے حکم پہ چلیں گے۔ جب ہمارے دل اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو پھر یہ ہمارے دوست ہو جائیں گے، پھر یہ ہمارے خلاف گواہی نہیں دے سکتے، پھر ہم بچ جائیں گے۔ کیوں نہیں؟ ہم نے ان کو دوست بنانا ہے۔ دیکھیں میری آپ ایک بات سنا کہ جب انسان مرتا ہے، روح کو قبض کر دیا جاتا ہے، پھر جسم رہ جاتا ہے، تو کیا حکم ہے کہ اس کو نلاؤ، اس کو کفن بناؤ، نئے کپڑے بناؤ، عزت کے ساتھ اس کو لے کے جاؤ، چاہے کوئی بدماش ہے، چاہے کوئی شریف ہے، اس کے جنازے کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، عزت کے ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں نا۔ انگریز بھی ہے اتار دیتا ہے سامنے سے بناتا، کیوں؟ قصور اس کا نہیں ہے، قصور جو اس کے اندر تھا اس کا ہے، اور اس کو قید کر دیا، روح کو قید کر دیا۔ اسی طرح اس کو قبر میں ڈالا جائے گا، روح کو قبر میں ڈالا جائے گا، اور اس کے نفس کو ختم کر کے، یعنی اس کی مرضی کو ختم کر کے قبر میں ڈالا جائے گا، پھر اس سے سوال آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ روح کے ساتھ، اور جن لوگوں کی روح جو ہے وہ باری ہوتی ہے، گناہ گار ہوتے ہیں، ان کی جان مشکل سے نکلتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کی جان فرشتہ زبردستی نکالتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کوئی گناہ گار بندہ آپ کو محلے وغیرہ میں پاکستان میں یا بڑی مشکل جان ہے، تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں کبھی بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں کیا کہ ان کی روح پر گناہوں کا، گناہ کیا ہے؟ بغض، کینہ، حسد، فساد، یہ گناہ ہے، یہ چیزیں گناہ ہیں۔ تو اللہ کا جو بندہ ہے، اللہ کا بندہ ان چیزوں کا علاج کرتا ہے، اللہ کا بندہ ان چیزوں کا علاج کرتا ہے۔ کہتے ہیں پیر، کئی لوگ پیروں کے خلاف ہیں، کئی لوگ ان کی حمایت میں ہیں، جو خلاف ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو حمایت میں ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو لوگ خلاف ہیں وہ جو چیز دیکھتے ہیں انہیں چیز نظر آتی ہے تب وہ خلاف ہوتے ہیں۔ اسلام سے متنازع چیزیں، اسلام سے غیر شرعی چیزیں وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں پیر واقعی صحیح کہتے ہیں۔ کیوں؟ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا قول اور فعل اللہ کی رضا ہو۔ ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کا کردار
ولی کی یہ کرامت نہیں کہ 1 منٹ میں مردے کو زندہ کر دے. ولی کی یہ کرامت نہیں کہ 1 منٹ میں کسی کو ٹھیک کر دے. ولی کی یہ کرامت نہیں کہ 1 منٹ میں وہ کاروبار ٹھیک کر دے. ولی یہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اصل ولی کا کام ہوتا ہے کہ دل کو زندہ کر دینا. اصل ولی کا کام ہوتا ہے دل کو زندہ کرنا. ہماری سرکار فرماتے تھے اور آپ نے بے شمار مردے زندہ کیے. آپ تیرے کو اس طرح پکڑ کے اس طرح پکڑتے اور کہتے تھے کہ جتنا زور یہ لگا ہے اتنا زور بھی نہیں لگتا مردے کو زندہ کرنے میں. اتنا زور بھی نہیں لگتا. لیکن کسی بندے کے دل کو زندہ کرنا سب سے مشکل تھا. کسی بندے کے دل کو زندہ کرنے اللہ کے ساتھ نہ دینا. جو پیر ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ بخس کینہ حسد فساد اس کو دکھتا ہے, اس کو ختم کرتا ہے. اپنا مرید کو تعلیم ایسی دیتا ہے کہ بخس کینہ حسد جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو. جب بیماریاں ختم ہوتی ہیں تو پھر گناہ ختم ہوتے ہیں. جب گناہ ختم ہوتے ہیں تو ہماری روح ہلکی ہوتی ہے. جب روح ہلکی ہوتی ہے تو پھر وہ پرواز کرتی ہے اور ہماری منزل اللہ ہے. وہ پرواز کرتی ہے اللہ تک پہنچتی ہے. اللہ کا بندہ 2 منٹ میں روحانیت سارے 2 منٹ کہ روح کو اللہ کے ساتھ ملا. ہماری منزل اللہ ہے. ہماری منزل اللہ ہے. اللہ تک پہنچا. روح کو اللہ تک پہنچانا اللہ سے بنا پھر ہی اللہ والے ہو گئے. پھر ہی اللہ والے ہو. جیسے قرآن کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان بندوں کے پاس جائے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے. سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ. کہا ہے قرآن. لیکن اگلی آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صراط اللہ, یہ کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم, میرے بندوں کے پاس جاؤ. میں پھر ان کی بات وہی کرنے لگا ہوں کہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے میرے بندوں کے پاس جاؤ. دیکھیں اب ہم شریف پہ ترجمہ کر کے دیکھیں. تمام تعریفیں سے خالق کائنات کی جو رحمان ہے وہی روزہ جلال کا مالک ہے. ہم نے مدد بھی اسی سے لینی ہے اور عبادت بھی اسی سے کرنی ہے اور سیدھے راستے پہ چلا. آگے دعائیہ کلمات کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ. تو سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ. اللہ کی ذات فرما رہی ہے میرے بندوں کے راستے پہ. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بندے نے جانا میلان, وہ روم کی ڈائریکشن پکڑ لے میلان پہنچ جائے گا؟ نہیں نہ پہنچے گا. تو پھر اللہ کی ڈائریکشن رہنی چاہیے تھی نا. جب رحمان تھا وہ رحیم تھا, مدد اسی سے لینی ہے, اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لینی. تو پھر ڈائریکشن بھی تو اسی کو ہونی چاہیے. آگے ڈائریکشن کیوں چینج کر دی؟ اگلی آیت میں کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ صراط اللہ میرے راستے پہ چلو؟ یہ کیوں کہہ دیا اللہ نے کہ میرے بندوں کے راستے پہ چلو؟ اصل میں اللہ کے کہنے کا مقصد ہے میرے راستہ ہی میرا راستہ ہے. میرے بندوں کے پاس جانا ہی میرے پاس جانا ہے. میرے